آپ لوگوں کو نا اپنے پیرنٹس سے کئی باتوں پہ شکایتیں ہوں گی، آپ کو کئی اختلاف ہوں گے، اور نارملی جو بچوں کو اختلاف ہوتے ہیں والدین سے، وہ ان باتوں پہ ہوتے ہیں کہ وہ روک رہے ہوتے ہیں کچھ کاموں سے. اچھا، ہو سکتا ہے وہ کچھ ٹیکنیکل کام ہو، جیسے آپ اگر بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس دفعہ 3 پیپر پڑھنے ہیں کہ 2 پڑھنے ہیں، یا اگر 2 پڑھنے ہیں تو FAR 1 کے ساتھ کاسٹ رکھنی ہے، یا FAR 1 کے ساتھ ٹیکس رکھنا ہے، یا FAR 1 کے ساتھ FAR 2 رکھنی ہے، اور آپ کے والدین اس فیلڈ سے نہیں ہیں یا شاید پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، تو پھر اگر وہ آپ سے صرف اس بات پہ آرگیو کر رہے ہوں گے کہ نہیں بس تم نے FAR 1 کے ساتھ آڈٹ رکھنا ہے تو پھر آپ یقیناً ان سے بہتر جانتے ہیں. کسی طرح سے پیار محبت سے منانے کی کوشش کریں، نہیں تو کسی بڑے سے بات کروا دیں، کسی ٹیچر سے بات کروا دیں، کیونکہ وہ اس ٹیکنیکل نالج میں یقیناً آپ کی بات تک نہیں پہنچ پا رہے. وہ ان کو نہیں پتا آڈٹ اور FAR 1 والا، یقیناً نہیں پتا. اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے والدین کی، نہیں پتا. لیکن آپ کو اس پہ زیادہ اختلاف نہیں ہوگا. آپ کو زیادہ اختلاف ہوگا آپ کی کچھ عادات ایسی ہوں گی کہ جس پہ وہ ٹوکتے ہوں گے، اور آپ اس ٹوکنے کو برا سمجھتے ہوں گے. جیسے کوئی مثال، والدین کس بات پہ ٹوکتے ہیں جو آپ کو برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے؟ موبائل یوز کرنے پہ، ہاں جی، اور سوتے رہنے سے، ٹھیک ہے، اور مطلب ڈسپلن، لیکن اس کو اور مثال، کپڑے ڈھنگ سے صحیح جگہ نہ رکھنا، ٹائم ویسٹ کرنا، اور اچھا نماز نہ پڑھنا، چلو ٹھیک ہے، اور ہمارا گردی سے، اور ہاں جی لیٹ نائٹ باہر نہیں جانا، اور کالج سے چھٹیاں نہیں کرنی بلا وجہ، صحیح ہے، لڑائی نہیں کرنی، گالیاں نہیں دینی، بالکل ٹھیک ہے. کیا کرنا؟ اچھا مطلب نشہ کرنے سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، اور پارٹی کرنے سے روکتے ہیں. اچھا، اور کچھ اور مزید گندے کاموں سے بھی روکتے ہوں گے جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہوں گے لیکن وہ روکتے ہوں گے. ان کو وہ جو آپ کو روک رہے ہیں، جو آپ کو ان سے اختلاف ہے، شکایت ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچپن میں یہ کام نہیں کرتے تھے؟ کرتے ہوں گے، بالکل کرتے ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ نہ بھی کرتے ہوں، اور کچھ اس سے بھی اگلے لیول پہ کرتے ہوں گے. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اگر آپ کو اپنے ماں باپ کی اب پرسنالٹی دیکھ کے لگتا ہے نا کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں، تو وہ شروع میں ایسے نہیں تھے. ہے جی، irrelevant کوسچن ہے اور نان سینس کوسچن ہے. اب آپ کو جو والدین بات کر رہے ہیں، میں گنڈا بدماش تھا بہت، ٹھیک ہے، گنڈا، ٹھیک ہے، دنیا کا بدترین انسان. کتنے ملکوں کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی؟ 7 ملکوں کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی، اور میں یہاں پیک میں پڑھا رہا تھا. وہ مجھے نہیں ڈھونڈ پائے ہیں. پتہ نہیں میں کیا بول رہا تھا یار، اس سے پہلے کیا بول رہا تھا یار. ہاں جی، تو وہ پرفیکٹ اولاد تھے. آپ کے دادا دادی نانا نانی ان کو نہیں کوستے ہوں گے. اچھا، وہ جو دادا دادی نانا نانی تھے وہ پرفیکٹ تھے؟ نہیں، وہ ہو سکتا ہے ماں باپ سے بھی آگے ہوں. یہ آپ کو پتا چلے گا کبھی کوئی دادا نانا کا کوئی پرانا دوست مل جائے نا، کبھی اسے پوچھ کے دیکھنا. تو ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے اب آ کے آپ کو ٹوکنا شروع کر دیا؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بس زندگی انجوائے نہ کر سکیں. یعنی آپ کو سونے میں مزہ آ رہا ہے، وہ کہیں کہ نہیں بس کسی طرح اس کو مزہ نہ کہیں آ جائے، کسی طرح بس کسی طرح خوش نہ ہو لے میری اولاد. آپ ہنس رہے تھے، آ کے ٹھڈا مار کے انہوں نے اٹھا دیا. نہیں، ہنسنا نہیں. کو آپ کھانا کھانے لگے تھے، ہاتھ مار دیا، پاؤں مار دیا، نوالا، بھوکا رکھنا ہے اس کو، اس لیے ٹوکتے ہیں؟ نہیں. اچھا، یہ وہ کام جو پہلے خود بھی کرتے رہے ہیں لیکن وہ اب ان کاموں سے روکتے ہیں. اچھا، آپ جب بڑے ہو جائیں گے نا، آپ بھی اپنی اولاد کو ایسے ہی روکیں گے. جن کو لگ رہا ہے نا کہ نہیں میں بہت براڈ مائنڈیڈ اور یہ ایسا ہوں گا، بس بڑے ہو لیں، اگر تب تک زندہ ہوا
تو کوئی ملاقات کر کے ضرور بتانا کہ ہاں جی ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو آپ جن کاموں پہ ابھی اپنے والدین سے اختلاف کر رہے ہیں, آپ بھی یہی سب اپنی اولاد کو نصیحتیں کر رہے ہوں گے. اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ کے والدین آپ کو سپیس نہیں دے رہے, وہ آپ کو سمجھ نہیں رہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک غلط گھر میں پیدا ہو گئے, وہ لوگ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے, آپ وہ آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, تو یہی صورتحال آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ہوگی. وہ بھی ایسا ہی سوچا کرے گے آپ کے بارے میں. آپ کو لگتا ہے اب آ کے انسانیت جب سے بنی ہے, اب آ کے آپ وہ نسل ہیں جس نے ایک ڈیفرنٹ انداز سوچنا شروع کیا. پرانوں کو پتہ نہیں تھا انسان کے کیا کیا جذبات اور کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. یہی صورت آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ہوگی. یہ انسان کی فطرت ہے. اچھا, وہ آپ کو روک اس لیے رہے ہیں, اچھا روکنا ان کاموں سے روکتے ہوں گے جن میں آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ مزہ آ رہا ہے, لیکن وہ آپ کو ان کاموں سے اس لیے روک رہے ہیں کیونکہ وہ یا تو کر کے یا دوسروں کو آبزرو کر کے دیکھ چکے کہ ان کا اینڈ کیا ہے, اور چونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے وہ آپ کو ان کاموں سے روک رہے ہیں, کیونکہ یا تو وہ خود کر کے آزما چکے ہیں اور وہ سروائیورز ہو گئے, ورنہ برباد ہو سکتا ہے ہو گئے ہوتے, وہ سم ہو سروائیو کر گئے تو انہوں نے آپ کو یہ اس کام سے روکا, یا پھر انہوں نے کسی اور کو دیکھا اور اس کے نتائج دیکھے اور وہ اس کام سے روک رہے ہیں. تو یقیناً وہ آپ کو مزے سے نہیں روکنا چاہ رہے, لیکن وہ ان کاموں سے روک رہے ہیں جو ان کے ایکسپیرینس میں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ان کو کیوں پتا لگ گیا, آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی, حالانکہ آپ تو ان سے زیادہ عقل مند ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ زیادہ عقل مند ہیں. آپ بھیا آئی کیو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں, آپ زیادہ عقل مند ہوں گے, آپ کے پاس زیادہ ایکسپوجر ہے زندگی کا, آپ کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر ہے, آپ کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں. عقل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ اپنے والدین سے زیادہ عقل رکھتے ہو سکتا ہے. تو پھر یہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی, ان کو کیوں سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایکسپیرینس سے اس کا اینڈ دیکھ لیا. آپ وہ اینڈ ابھی نہیں دیکھ پا رہے, دیکھ لیں گے آپ وہ اینڈ. تو ابھی چونکہ نالج نہیں ہے اس لیے آپ اپنے والدین سے اختلاف کر رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ والدین جو ہے نا وہ زبردستی کی قید اور زبردستی کی پابندیاں لگا رہے ہیں. اصل میں آپ مزہ, ان کو کیا پتا مزہ کیا ہوتا ہے. وہ آپ کے ماں باپ ہیں, آپ جب ماں باپ بن جائیں گے نا آپ کو اس بات کا احساس ہوگا. میں اپنے بیٹے کا, اپنی بیٹی کا جو فیشل ایکسپریشن دیکھتا ہوں نا, مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس چہرے کے پیچھے کیا سوچ چل رہی ہے, کیونکہ میرا بھی یہی فیشل ایکسپریشن ہوتا تھا, کیونکہ وہ میرے جسم کا حصہ ہے. تو آپ کے والدین کو آپ کی ساری بھویں تیوریاں سب پتا ہوتی ہیں, وہ شو نہیں کر رہے ہوتے, ورنہ ان کو سب پتا ہوتا ہے. اور اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں تھا, یعنی اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ کی امی نے کوئی جماعت نہیں پڑھی, آپ کے ابو کسان ہیں, اس کے لیے ضروری نہیں تھا. انہوں نے جو زندگی پڑھی ہے نا, اس زندگی میں انہوں نے ہیومن بیہیویئر دیکھا ہے, اور وہ ہیومن بیہیویئر اب بھی ایسا ہی ہے جیسے کئی 100 سال پہلے ہوتا تھا. کیونکہ انسان, دیکھیں آپ جن باتوں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, میں آپ سے 43 ایئرز میری ایج ہے, میں آپ سے 22 سال 21 سال بڑا ہوں گا. تو میں 22-21 سال پہلے یہیں پر انہی بینچز پہ ہوتا تھا. تو جن باتوں پہ کلاس میں اسٹوڈنٹس ہنس رہے ہوتے تھے, جن باتوں پہ خوش ہو رہے ہوتے تھے, جن باتوں پہ برا مان رہے ہوتے تھے, آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے. حالانکہ تب تو موبائل کا وہ دور نہیں تھا, اب ہے. تب ٹیکنالوجی اور تھی, اب ٹیکنالوجی اور ہے, لیکن انسانی فطرت وہی ہے. تو اس لیے آپ کے والدین جن باتوں سے روک رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس سے یا کسی اور کو آبزرو کر کے اینڈ دیکھ چکے ہوتے ہیں, اس لیے وہ آپ کو روک رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بات میں یہیں روکتا ہوں. جب انسان کو خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے, اور جتنا زیادہ ہوگا پھر وہ جذبات اس کے جب کنٹرول میں نہیں رہتے تو اس کا ریئیکشن ہوگا. وہ ریئیکشن کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں, جیسے رزلٹ آیا اور آپ پاس ہو گئے, تو اب اس کا ریئیکشن کیا کیا ہو سکتے ہیں. خوشی, مطلب خوشی تو ہے, obviously خوشی ہے. وہ آپ نے جو خوشی ہوئی آپ کو, جو اس وقت میسج دیکھ کے جو جذبات تھے, اس پہ کیا کیا پاسبل ریئیکشن ہوئے ہوں گے. چیخ ماری ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, اور بھگڑا ڈالا ہوگا, اور کوئی روئے بھی ہوں گے, بالکل بالکل صحیح ہے. اور اگر کسی مطلب بہن بھائی ماں باپ ساتھ موجود تھے تو جب بھی ماری ہوگی, جب بھی ماری ہوگی. اور وہ جو جب بھی ماری ہوگی وہ غیر ارادی طور پہ ہوا ہوگا. مطلب ابو آپ ادھر ادھر نہیں, اینگل ٹھیک نہیں ہے آپ کا, ایسے ہوں, یہ ایسے نہیں, وہ سٹیپ ٹھیک نہیں ہے, ایسے نہیں ہوا ہوگا, جدھر جس اینگل پہ ہوگا, کیونکہ وہ جذبات تھے جو باہر آئے. اب یہ جو جذبات ہیں نا, یہ مختلف قسم کے ہوں گے, ان کے ریئیکشن مختلف آئیں گے. یہ انسان کے اندر یہ جذبات ہیں, جب اس کے جذبات بہت بڑھ جاتے ہیں تو وہ اس پہ پھر ریئیکٹ کرتا ہے. گالیاں انسان کو شوق سے, کچھ ہوتے ہیں جو شوق سے دے رہے ہوتے ہیں, ورنہ موسٹلی گالیاں انسان کیوں دے رہا ہوتا ہے,
غصے میں نا, تو یہ اس کے جذبات نکلے باہر اور وہ گالیوں کی شکل میں نکل آئے. کچھ کی خوشی جب باہر, کچھ خوشی میں بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ایسے کمال وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ خوشی میں بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, دوستوں کو محبت میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو جذبات ہیں جو باہر نکل رہے ہیں. جذبات کا کون سا اظہار صحیح ہے, کون سا غلط ہے, اس میں فرق کرنا پڑے گا, کیونکہ ہر اظہار صحیح نہیں ہوگا. مطلب اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ آپ جذبات میں آ کے سامنے بیٹھے ہوئے چپیڑ مار دیتے ہیں, تو آپ پاس ہوئے اور آپ کے سامنے کوئی بیٹھا تھا, آپ نے چپیڑ مار دیا, آپ اس کو کہیں کہ جی میں نے تو جذبات تھے, میں کنٹرول نہیں کر سکا, تو یہ جسٹیفائڈ ایکشن نہیں, کیونکہ وہ ریئیکشن صحیح طریقہ نہیں تھا. ہاں, باپ کو ماں کو جپھی ڈال لی, یہ ایک اچھا ریئیکشن تھا. یا ریئیکشن میں آپ نے گالیاں دینی شروع کر دیں, یہ ایک برا ریئیکشن تھا. یا ریئیکشن کے اندر آپ فوراً سجدے میں گر پڑے, یہ ایک اچھا ریئیکشن تھا. یہ مختلف ریئیکشن ہے جو انسان کے وہ جان کے نہیں کر رہا ہوتا, یہاں سے جو اس کو میسج ملتا وہ کرتا. اگر اولاد, اور اولاد سے میری مراد چھوٹا بچہ, چھوٹا بڑے نہیں, چھوٹا بچہ جو اپنے بھلے برے کو نہیں سمجھتا, اس کے دنیا میں سب سے زیادہ ویل وشرز کون ہوں گے؟ اس کے پیرنٹس. اگر کوئی اس اولاد کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, چلو بچہ اغوا کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی بچہ اغوا کر کے آگے پھر اس کو مزید کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے, کوئی اور بدکاری کرنا چاہتا ہے, کوئی ہاتھ پاؤں کاٹ کے بھیک منگوانا چاہتا ہے, کسی کو بیچنا چاہتا ہے, کچھ بچے اسی لیے اغوا ہوتے ہیں, یہ 2-3 باتیں ہیں. اب وہ جو بچہ اغوا کرنا چاہتا ہوگا, وہ ماں باپ کے سامنے آ کے میں جی بچہ لے کے جا رہا ہوں آپ کا, ان کے سامنے آ کے لے جائے گا؟ نہیں. وہ کس چیز کا انتظار کرے گا, یا کس چیز کی کوشش کرے گا؟ کہ وہ ماں باپ سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا, اور وہ الگ اس طریقے سے کرے گا کہ بیٹا آؤ نا ذرا سائڈ پہ, میں نے تمہیں اغوا کرنا ہے. وہ بچہ چلا جائے گا, پھر اس کو کچھ نہ کچھ کسی ایسے مزے میں انگیج کرے گا جس میں بچہ یہ بات بھول جائے گا کہ میرے ماں باپ میرے بیسٹ ویل وشرز تھے. وہ اس لالچ, اس مزے کے پیچھے چل پڑے گا, اور وہ شخص اس بچے کو چونکہ الٹیمیٹلی اغوا کرنا چاہتا ہے, اور اغوا کر کے پڑھا لکھا کے بڑا انسان بنانا چاہتا ہے, وہ اغوا کر کے یقیناً کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس سے بچے کو نقصان ہی ہونا ہے. یہ نہیں کہ اس بچے کو کہیں ایسی جگہ لے جائے گا, بچہ کہے گا جی میری اصل زندگی تو یہ ہے, تمہارا بہت شکریہ, تم نے مجھے ان ظالموں سے چھڑایا. اچھا, وہ بچے کو یہ کہہ کے الگ کرے گا کہ میں تمہیں اغوا کرنے کے بعد یہ کروں گا تمہارے ساتھ, تو بچہ چل پڑے گا اس کے ساتھ. اب اس میں 2 باتیں انپورٹنٹ ہیں. ایک, وہ بچے کو پہلے والدین کی رینج سے نکالے گا, اور اس لیے نکالے گا کیونکہ والدین کے ہوتے ہوئے وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اور دوسرا, وہ بچے کو اپنا مقصد نہیں بتائے گا, دھوکہ دے رہا ہوگا, اور بچے کو دھوکہ کسی ایسی چیز سے دے رہا ہوگا جس میں بچے کو فطرتاً مزہ آ رہا ہوگا. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کا ٹائم مانگا ہے, اور قیامت تک کا ٹائم مانگا تھا اس نے انسانوں کو, بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کو بنایا, سب کا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے, لیکن انسان ہے جس کے لیے باقی سب بنایا گیا, انسان کے لیے باقی سب بنا ہے. تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ بیسٹ, اس انسان کو اللہ وہی گائیڈ کریں گے جو انسان کے لیے بیسٹ ہے. اور اس کے لیے وہ کیسے گائیڈ کریں گے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی سسٹم ہوگا. شیطان چونکہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ برا کرے, بلکہ وہ اغوا کرنے والا میکسیمم بچے کے ساتھ کیا کر لیتا؟ میکسیمم کو بدکاری کر دیتا, یا پھر کسی کو بیچ دیتا. اچھا, جس کو بیچتا وہ کیا کر لیتا؟ وہ آگے بیچ دیتا. وہ پھر وہ بیچتے رہتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ چلتی, وہ آگے کیا ہوتا ہے؟ اندر سے پارٹس نکال کے بیچتے, یا کاٹ پیٹ کے بھیک منگواتے. بچے کو ان اینی کیس تکلیف پہنچتی نا, کتنی دیر تک تکلیف پہنچتی؟ شاید ساری زندگی, شاید مار دیتا تو کچھ گھنٹے, کچھ منٹ کے لیے بس. شیطان جو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, اس کی تکلیف ہمیشہ کے لیے رہنی ہے, ہمیشہ کے لیے رہنی ہے. یا تو وہ ہمیشہ کی دوزخ ہونی ہے, بلکہ یا تو کیا, وہ ہمیشہ کی دوزخ ہے جہاں تک شیطان لے کے جانا چاہ رہا ہے. تو چونکہ وہ شیطان انسان کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ السلام علیکم, میرا نام شیطان ہے, نائس ٹو میٹ یو, اور میں نا آپ کو ایکچولی دوزخ تک لے جانے کے لیے آیا ہوں, تو وہ گاڑی ہے, آئیں پلیز. تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہا ہوگا. تو وہ 2 کام کرے گا.
بچے کا ماں باپ سے کنیکشن توڑوائے گا پہلے. اچھا, ماں باپ سے کنیکشن توڑوانے کا نا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو کوئی لیچی کی لالچ دے دیں, اور اگر وہ بچہ پہلے ہی رو رہا تھا تو, پہلے ہی شکایتی انداز میں بیٹھا ہوا تھا تو کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس کو اور ورغلائے گا, دیکھا تمہارے ابو نے ایسے کیا نا, ہاں یہ ایسے ہی کرتے ہیں. اس کو ایموشنلی ہٹ کرے گا کہ تمہارے ساتھ دیکھو ایسے ہی تو کرتے ہیں. وہ کہے گا ہاں یہ دیکھا نا, یہ اصل میں یہ تھا نا, اس کا مزہ تھا نا, چھین لیا نا باپ نے, یہ تھا مسئلہ سارا باپ کا. تو شیطان ہمیں یا تو کسی ایسے مزے کے پیچھے لگائے گا اور جس سے ہمیں وہ آہستہ آہستہ اللہ سے ہٹائے گا, کیونکہ اللہ سے ہٹائے گا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا, یا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کسی انسان کے دل کے اندر کوئی ناراضگی آئی ہوئی تھی, کوئی شکایت آئی ہوئی تھی, اس کو وہ اور ورغلائے گا, اور وہ جس طرف بھی لے کے جا رہا ہوگا وہ اینڈ دوزخ کی طرف ہی جاتا ہوگا. اب یا تو وہ شکایتی انداز میں ورغلائے گا یا کوئی مزے کی چیز دکھائے گا. اب انسان کے لیے, اب میرے بس فائنل بات کر رہا ہوں, بہت دیر ہو گئی. تو ہمارے لیے, کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ شیطان کھلا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات تھی تو اب شیطان میچور ہو گیا ہوگا, بڑا ہوا ہوگا, اس نے بھی بچے پالے ہوں گے, اس نے سوچا ہوگا یار میں کن حرکتوں میں پڑا ہوا تھا, پھر وہ آیا ہوگا انسان, یار سوری ہے, نو بیڈ فیلنگز ہیں, بس چلو آج سے ہم دونوں دوست بھائی بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. شیطان بہت ڈٹرمنڈ ہے. آپ انسان تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا, وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے, وہ بہت کمیٹڈ ہے, وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے گا. تو شیطان کا مقصد ہی چونکہ ایک ہی ہے, تو اب اس میں ہمارے لیے, مجھ سمیت ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں کہیں پر بھی اللہ سے ریلیٹڈ کچھ شکایتیں آ رہی ہیں, یقیناً شیطان ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور وہ مزید اس بات کو بڑھا رہا ہے. تو اس کے لیے فوراً سے پہلے کسی ایسے سے مل کے جو اللہ سے قریب کرنے والا ہو, ان شکایتوں کو سوال پوچھیں کہ کیا ایسا ہے, تو واقعی ایسا ہے, ان سے کاؤنسلنگ لیں. دوسرا, چونکہ شیطان نے مزوں کی طرف لے کے جانا ہے, مزوں کی طرف, اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے یقین ہے پہلا ہی جواب کیا آئے گا. بوائز سے پوچھ رہا ہوں, جنت میں کیا ملے گا بھائی؟ جذبات نکلے نا اندر سے. اچھا, بڑے بڑے گناہ کبیرہ میں سے کوئی لسٹ؟ شرک اور زنا. تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ جذبات رکھے ہیں, اور چونکہ یہ بہت زیادہ اسٹرانگ جذبات ہیں, تو شیطان جو ہے نا وہ بچے کو چاکلیٹ دکھا کے کنونس کرے گا. یہ نہیں کہے گا آؤ میں تمہیں پروسیس کاسٹنگ سکھاتا ہوں, یہ نہیں کہے گا. یا وہ بچے کو کوئی ایسا مزہ نہیں بتا رہا ہوگا جس کے لیے بچہ زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہے. وہ بچے کی دکھتی رگ پکڑے گا, وہ بچے کو اسی چیز کی طرف الجھائے گا جو بچے کے اندر کنٹرول سے باہر ہے. تو یہ جو انسان کے اندر مزے کی خواہشات ہیں نا, ان کو شیطان کرتا ہے ایکسپلائٹ. تو اس لیے دوسرا میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ جس بھی چیزوں کا ہمیں مزہ, جن چیزوں میں ہمیں مزہ آ رہا ہے, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا جاننا کہ کیا یہ واقعی صحیح طریقے کا مزہ ہے, یا کہیں شیطان تو ہمیں مس لیڈ نہیں کر رہا, کہیں شیطان تو ہمیں یہ بات نہیں بتا رہا گرو اپ مین, یہ کیا لڑکے لڑکیاں کیا سب ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا, سب ایک جیسے ہیں بھائی, اللہ نے انسان سب برابر بنائے. کہیں شیطان تو نہیں ورغلا رہا, کہیں شیطان تو نہیں ورغلا رہا کہ ہم دوست ہیں, وی آر جسٹ فرینڈز. کہیں شیطان تو نہیں ورغلا رہا, کہیں ہم اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے, ہم اکٹھے پڑھتے ہیں, کہیں شیطان تو نہیں ورغلا رہا, کہیں پر شیطان تو نہیں بات کر رہا میسج ہی کیا کچھ نہیں ہوتا, اور میسج ہی تو ہے کچھ نہیں ہوتا, بس واٹس ایپ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا, بس فون پہ بات ہے نا بھائی, اس سے زیادہ نہیں ہوگا کچھ. فون پہ بات تو شروع کرو, کچھ نہیں ہوتا. پبلک پلیس پہ مل لو, کچھ نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس سے آگے پھر میں آگے نہیں جاتا ابھی آپ کے لیے. تو آپ کو جن چیزوں میں خوشی مزہ محسوس ہو رہا ہے, ضرور سوچئے گا کہ کیا وہ صحیح طریقہ ہے, کہیں شیطان کے دھوکے میں تو نہیں بچے کی طرح ہم لوگ پکڑے گئے. کیونکہ شیطان کے دھوکے میں اگر پکڑے گئے تو دیٹ ول لیڈ ٹو وہاں جہاں شیطان لے جانا چاہ رہا ہے. اللہ حافظ.